کتاب کا نام ہے عورت کتھا، انتخاب و ترتیب ہے یاسر حبیب صاحب کی۔ اس کتاب میں دنیا بھر کی معروف افسانہ نگار خواتین کے افسانوں کے اردو تراجم شامل ہیں، جن کی تعداد 44 ہے۔ آج جو افسانہ میں نے پڑھنے کے لیے چنا ہے اس کا نام ہے اے مومنٹ آف ٹروتھ، سچائی کا ایک لمحہ۔ اسے تحریر کیا ہے خیریہ الکساف نے، جن کا تعلق مکہ سعودی عرب سے ہے۔ مترجم ہیں صفیہ کوثر صاحبہ، جن کا تعلق راولپنڈی پاکستان سے ہے۔ وہ شاید بہار کے دن تھے، بالکل ایسی ہی بہار جیسے پہلے بھی کئی بار گزر چکی ہے۔ پھر یوں بھی وقت کے شمار میں اسے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ مہینے، ہفتے یا دن ہوں، چاہے گھنٹے، منٹ یا سیکنڈ، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بہار کے ان دنوں میں وہ اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کھڑی کیا ہوئی تھی، گویا وقت کے ایک بھنور میں ہی پھنس کر رہ گئی تھی۔ اس دن بھی اسی دیوار پر اس آدمی کے پاس یہی بڑا سا گھڑیال لٹک رہا تھا۔ یہ گھڑیال کسی پرانے زمانے کے لوگوں کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا اور بہت ہی شاندار قسم کا معلوم ہوتا تھا۔ پرانا سا لکڑی کا بنا ہوا، جس میں ایک سچے خلوص کی گہری سی کشش بھری ہوئی تھی، اور یہ اس گھر کی نیم تاریک اور ملگجی سی فضا میں پوری طرح کھلا ملا ہوا تھا۔ اس نے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ 50 سال کا تھا اور ایک آرام دہ گھومنے والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی نے آج بھی وہی چوغا پہنا ہوا تھا جو ہمیشہ اس کے جسم پہ ہوتا ہے۔ اس نے اپنا سر بھی اسی پرانے اڑی ہوئی رنگت والے سال خوردہ سے شماغ سے، جو کپڑا عرب مرد اپنے سر پر اوڑھتے ہیں، چھپا رکھا تھا۔ اسی لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کا سر گول ہے یا پھر لمبوترا سا، اور قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اب اس کے بالوں کا رنگ بھی سیاہ نہیں رہا ہوگا۔ اس کی آنکھیں موٹے موٹے شیشوں والی اینک کے پیچھے سے دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک کتاب تھام رکھی تھی۔ وہ کافی دیر سے سوچ رہی تھی کہ آخر میں اس آدمی سے پہلے کبھی بات کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر پائی۔ پھر اس کو خیال آیا، ابھی میں چلی جاتی ہوں، پھر رات کو یا کل دن میں کسی وقت آ جاؤں گی۔ اس نے اپنی ساری زندگی اس آدمی کو اسی ایک انداز میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ کئی ہفتے گزرے، بہت سے مہینے گزرے، لیکن اس نے یہی کتاب اسی صفحے پر کھول کے اسی انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں پر تھام رکھی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ یہ آدمی اس گھر میں گھر کی آرائش کے کسی سامان کی طرح پڑا رہتا تھا۔ ہاں، فرق یہ تھا کہ گھر کا سامان کبھی کبھی بدلا جاتا ہے، یا کم از کم اس کی ترتیب بدل دی جاتی ہے، یا کبھی کبھی تو کچھ سامان کھو بھی جاتا ہے، لیکن یہ جوں کا تو رہا، اور اس کے پیچھے کی دیوار پہ لگا ہوا یہ گھڑیال بھی اسی طرح ویسے کا ویسا ہی رہا۔ وہ بھی ایک خاص وقت پر رکا ہوا ہے، اس پر ہمیشہ 5:05 ہوتے ہیں۔ ویسے ہی بہار کے دن تھے جب وہ اس گھر میں آئی ہوئی تھی۔ اس دن وہ اس آدمی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ اس کے پاس آ گئی۔ کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی، پھر اس کی کرسی کو پکڑ کر اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ کر اس سے بات کرنے لگی۔ آپ نے وقت کو ساکت کیوں سمجھ رکھا ہے؟ ارے یہ مسلسل گزرتا چلا جا رہا ہے، سن رہے ہیں آپ؟ اور آپ کی زندگی کو کھاتا چلا جا رہا ہے۔ اس آدمی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے لبوں پر چپ کی مہر لگی رہی۔ بہار آتی ہے، پھر گرمی کا موسم آ جاتا ہے، خزاں بھی چلی جاتی ہے اور سردیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی سال گزر جاتا ہے، اور سال کے بعد اگلا سال بھی آتا ہے اور ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ آپ ہیں کہ اسی جگہ، انہی کپڑوں، انہی جوتوں، یہی چشمہ لگا کر، یہی کتاب اٹھا کر ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ آخر کیوں؟ پھر بھی وہ کچھ نہ بولا، اور ماحول میں خاموشی کا وقفہ بڑھتا گیا۔ وہ مزید کہتی گئی، کیا اس گھڑی کے ساتھ آپ کی زندگی کا وقت بھی 5:05 پر کہیں تھم گیا ہے؟ یا شاید آپ کے لیے آپ کے ہاتھ میں دبی ہوئی یہ کتاب ہی پوری دنیا ہے، وہ کتاب جس کا نام ہے زندگی ایک لمحہ۔
اس کو اپنے ان سوالوں کے کسی جواب کی توقع نہ تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے جانے لگی تھی کہ پہلی بار اس آدمی کی گلا صاف کرنے کی آواز آئی۔ اس آدمی نے اپنی کرسی اس کی طرف گھمائی۔ وہ چونک گئی کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ ہلکی سی کھنکار سے اس نے اپنی آواز جانچی، پھر وہ دوبارہ کھانسا۔ ایسا لگ رہا تھا جسے اس کی آواز ایک طویل مدت کی خاموشی اور قید کاٹ کے پہلی بار باہر نکل رہی ہے۔ وہ بولا، مجھے لگتا ہے کہ تم ابھی تک وقت کے گزرنے کا مطلب نہیں سمجھی، اسی لیے میں نے تمہاری پہلی بات کا جواب نہیں دیا۔ بے وقوف لڑکی، جب وقت گزرے گا تو سمجھ جاؤ گی۔ میں نے تمہارے دوسرے سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں جواب دینے کی زحمت کرتا۔ پاگل لڑکی، شاید تم خاموشی کے خوشگوار احساس کو ہی نہیں سمجھ سکتی۔ تمہارا تیسرا سوال۔ ہاں، تم گھنٹوں اور ان کے منٹوں اور ان لمحوں کی اہمیت کو جانتی ہی نہیں، اسی لیے تمہارے سوال کا پہلا حصہ تو خود تمہاری اپنی سوچ کے دائرے کی حد سے بھی باہر ہے، اور آخری حصہ تو اسی وقت بے معنی ہو گیا تھا جب میں نے بولنا شروع کیا۔ پھر وہ چپ ہو گیا، اپنی جگہ پر جیسے جم سا گیا۔ اس کی نبض تھم گئی۔ اس لڑکی نے جلدی سے ان کو ہلایا، زور زور سے چلائی، ان کے چہرے پر اپنے ہاتھوں سے تھپ تھپایا۔ اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا لیکن ان کے جسم پر حرکت کے کوئی آثار نہ تھے۔ اس سے وہ خوف زدہ ہو کر الٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئی۔ پھر خود کلامی کے انداز میں اپنے آپ سے کہنے لگی، تو کیا یہ سچ مچ میں ایک جیتے جاگتے آدمی تھے؟ ایک عام آدمی؟ آخر وہ کہنا کیا چاہتے تھے جو میں سمجھ نہ پائی؟ ممکن ہے جب کوئی اپنی سوچ اور خیال کی دنیا میں کسی خاص قسم کی طمانینت تک پہنچ جاتا ہو تو وہ خود کو کمزور ہو جاتا ہو اور پھر مر جاتا ہو، یا جب کوئی اس درجے کو پا لیتا ہے تو شاید وہ اپنی ذات کی اہمیت کو اس وقت تک نہیں محسوس کر پاتا جب تک کوئی دوسرا اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ اس وقت وہ اس درجے پر ہوتا ہے جہاں اس کو اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ اب وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ پھر اس لڑکی کی نظر ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی اس کے پیچھے دیوار پر لگے گھڑیال پر ٹھہر گئی۔ وہ حواس باختہ تھی۔ اس نے دیکھا کہ گھڑیال پر رکا ہوا وقت 1 سیکنڈ آگے ہوا ہے۔ اب اس پر 5:05 اور 26 سیکنڈ ہو گئے ہیں۔ وہ ایک لمحہ گزر جانے کے خیال سے ڈر کر اپنے ہاتھوں سے دیوار کو تھامتی ہوئی اپنی دنیا میں واپس جانے لگی۔ یہ ترجمہ بالخصوص اسی مجموعے کے لیے کیا گیا ہے۔